السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو اردو الف کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اردو بی کا کام دیکھتے ہیں۔ اردو لینگویج میں تخلیقی لکھائی کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تصویری کہانی۔ تصویری کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند تصاویر آپ کو دی جاتی ہیں، ان تصاویر کو دیکھ کر آپ نے کہانی بنانی ہوتی ہے، اور اس مرتبہ ہم تصویری کہانی کریں گے جو ہماری ورک شیٹ نمبر 2 ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم کہانی نویسی کے کچھ اصول ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ کہانی کے اجزاء کی بات کی جائے تو اس میں عمدہ آغاز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر اس میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کا مناسب اختتام ہونا چاہیے۔ کہانی میں مقام کا تعین بھی ضروری ہوتا ہے۔ مقام کا مطلب کہ وہ کس جگہ پر واقعہ رونما ہوا، اس کے علاوہ وہ پورا واقعہ اس میں وہ ساری کہانی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کہانی میں کردار موجود ہوتے ہیں، یعنی کریکٹرز ہوتے ہیں جس سے مل کر ایک عمدہ کہانی ترتیب پاتی ہے۔ کہانی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہانی ہمیشہ ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے۔ ماضی کے صیغے سے مراد یہ ہے کہ کہانی کو پاسٹ میں لکھا جاتا ہے، جیسے اس میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، یوں نہیں لکھا جاتا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اس کا جو واقعہ ہوتا ہے اس میں ربط ہونا چاہیے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اس میں کہانی میں ایک بات کے ساتھ دوسری بات جڑی ہوئی ہو، ایسا نہ لگے کہ ابھی آپ نے آغاز کیا اور آپ پھر اختتام پہ آ گئے اور بعد میں آپ نے درمیان سے کوئی بات لکھ دی۔ کہانی میں آغاز، درمیان اور انجام اس کا بہت انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، یعنی دلچسپ ہونا چاہیے۔ کہانی کا کوئی اخلاقی سبق ضرور ہونا چاہیے، اور کہانی کا مناسب عنوان بھی ضرور لکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ وہ ورک شیٹ ہے۔ آپ کے پاس ورک شیٹ نہیں ہوگی لیکن کوئی بات نہیں پریشانی کی، میں آپ کو ورک شیٹ کا یہ پیج بھیج دوں گی۔ آپ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ لوز شیٹ کے اوپر صرف کہانی لکھ دیں گے، آپ کو تصاویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کو ورک شیٹ اس صورت میں نظر آتی ہے جس میں آپ نے اپنا نام، کلاس، سیکشن اور اس کے علاوہ مضمون سامنے لکھا ہوا ہے، اردو بے صرف لکھنا ہے، اور تاریخ آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو چند تصاویر دکھائی دے رہی ہیں، یہ تصاویر ہیں، اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ دی گئیں تصاویر کی ترتیب اور ذخیرہ الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے موما حل کر کے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ ہر تصویر کے متعلق کم از کم 2 جملے ضرور تحریر کریں اور عنوان بھی تجویز کیجیے۔ اب انہوں نے آپ کو ذخیرہ الفاظ، یعنی جو الفاظ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہیں جن سے آپ کہانی ترتیب دیں گے، وہ ہے ٹریفک پولیس، گاڑی کی ڈگی، بچے کے پیر، تعاقب مطلب پیچھا کرنا، سائرن جو گاڑی کے سائرن کی آواز آتی ہے، برآمد یعنی وہاں سے برآمد ہونا۔ اب اس کہانی کی تصاویر کی طرف اگر ہم جائیں تو یہاں پر ہمیں اس کی پہلی تصویر اوپر دیکھیں آپ نظر آ رہی ہے، جس میں ہمیں پولیس کی گاڑی نظر آ رہی ہے اور آس پاس ہمیں اور گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اگلی نیچے والی تصویر میں دیکھیں، پولیس کی گاڑی کے آگے ہمیں گاڑی نظر آ رہی ہے، وہاں اس گاڑی کے ڈگی سے بچے کے پیر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب اوپر دیکھیے، پولیس کی گاڑی رک چکی ہے اور جہاں ڈگی میں بچے کے پیر ہیں وہ اس گاڑی کے پولیس پاس آ چکی ہے۔ اب پولیس باہر نکل چکی ہے اور پولیس ڈرائیور کے ساتھ پولیس کا جو شخص ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں، پولیس جب وہ گاڑی نہیں رک رہی، گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے، یعنی پیچھا کرتی ہے۔ اور پھر آخر میں دیکھیں کہ پولیس والا اس شخص سے پوچھ رہا ہے اس بچے کے پیر کے سلسلے میں کہ یہ کیا ہے۔ اب آپ نے اس کا نتیجہ خود اخذ کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ اس کہانی کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ورک شیٹ نمبر 2 تصویری کہانی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کا عنوان بھی لکھنا ہے اور اس کا پازیٹیو اینڈ کر کے اس کا نتیجہ بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔